السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج اس میں سے ایک بہت اچھا اور خوبصورت موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، جو کہ سورہ اعراف میں قرآن میں موجود ہے۔ سورہ اعراف میں پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد، ان لوگوں سے اس شہر کا حال دریافت کرو جو دریا کے قریب آباد تھا، جب کہ وہ اس شہر کے باشندے سنیچر کے روز شکار کرنے کے سبب حکم خدا سے باہر ہو گئے، جب کہ ان کی مچھلیاں شنبہ کے دن نالیوں کی راہ میں ان کے پاس آتی تھیں اور اس کے سوا اور دنوں میں نہ آتی تھیں۔ اسی طرح ہوتا رہا اور باہم ان کے فسق سے ان کو آزماتے تھے، اور جب ان کی قوم میں سے ایک جماعت نے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی اور عذاب خدا سے ان کو ڈرایا اور اس کے انتقام لینے اور عذاب شدید دینے سے خوف دلایا، تو انہوں نے اس وعظ و پند کا یہ جواب دیا کہ تم ایسی قوم کو کس لیے نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ان کے گناہوں کے سبب عذاب استحصال سے ہلاک کرے گا، یعنی ان کی بے کنی کر دے گا، آخرت میں عذاب سخت میں مبتلا کرے گا۔ تو ان نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ تمہارے پروردگار کے آگے عذر کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے ہم کو امر معروف اور نہی منکر کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم تم کو اس فعل بد سے منع کرتے ہیں، تاکہ ہمارے پروردگار کو معلوم ہو جائے کہ ہم اس کام میں تمہارے مخالف تھے اور تمہارے اس فعل سے کراہت رکھتے تھے اور اس کو برا جانتے تھے۔ نیز ہم اس لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ شاید ہماری نصیحت سے یہ لوگ اس امر سے باز آئیں۔ اب خدا فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ان واعظوں کی نصیحت سے روگردانی کی اور جس امر سے ان کو منع کرتے تھے وہ اختیار کیا، غرور و تکبر کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ اور تمام قسم کی نیکیوں سے دور ہو جاؤ۔ تب ان لوگوں نے جو مطیع پروردگار پر ایمان رکھتے تھے اور جن کی تعداد 10,000 سے کچھ زیادہ تھی، دیکھا کہ یہ 70,000 آدمی ہماری نصیحت کو نہیں مانتے اور ہمارے ڈرانے اور خوف دلانے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، تو ان کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں چلے گئے جو اس شہر کے قریب تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب عذاب خدا ان پر نازل ہو تو ہم بھی ان کے ہمراہ اس میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے رات کو وہ لوگ وہاں سے نکل گئے جو کہ تعداد میں 10,000 سے کچھ زیادہ تھے۔ خدا نے ان سب کو مسخ کر کے بندر بنا دیا اور شہر کا دروازہ اسی طرح بند رہا کہ نہ کوئی شہر میں جاتا تھا اور نہ کوئی باہر آتا تھا۔ آس پاس کی بستیوں والے یہ حال سن کر وہاں آئے اور فصیل پر سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھے۔ جب اوپر گئے تو کیا دیکھا کہ سب عورتیں اور مرد بندر بن گئے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، اور یہ دیکھنے والے اپنے آشناؤں، قریبوں اور دوستوں کو شناخت کرتے تھے، اور اگر کسی سے کہتے تھے کہ تو فلاں بن فلاں ہے تو عورت ہے، تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر لاتے تھے اور سر کے اشارے سے ہاں یا نہ کا جواب دیتے تھے۔ غرض 3 روز اسی حالت میں یہ لوگ رہے، اور پھر حق تعالیٰ نے ہوا اور بارش کو ان پر بھیجا کہ ان کو دریا میں لے ڈالے اور سب کے سب کو ہلاک کر دیا، اور 3 دن کے بعد کوئی مسخ شدہ دنیا میں باقی نہ رہا۔ اور یہ جو ویسی صورتیں دنیا میں دیکھتے ہو، یہ ان کے صرف مشابہ اور ان سے ملتی جلتی ہیں، یعنی وہ ان کی نسل میں سے نہیں ہیں۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف مچھلی کا شکار کرنے سے ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا، پس خدا کے نزدیک ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا اور ان کے حرم کی ہتک حرمت کی۔ بے شک سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔